کہ 12 ربیع الاول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے عند الجمہور۔ اس تعلق سے ہماری گفتگو رہے گی دلائل کی روشنی میں، حوالہ جات کی روشنی میں۔ محدث بریلوی علیہ رحمہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کس دن پیدا ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ مشہور عند الجمہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سب جگہ عالم عرب کے اندر اگر کسی دن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور کسی تاریخ کو اگر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے تو وہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ صفحہ نمبر 411 کا آپ مطالعہ کریں، اور صفحہ 411 کے اندر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ بعض کے ہاں 2 تاریخ ہے، بعض کے ہاں 8 تاریخ ہے، بعض کے ہاں 10 ہے، بعض کے ہاں 17 ہے، بعض کے ہاں 18 ہے اور بعض کے ہاں 27 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 7 اقوال ہیں، اور 7 میں آپ فرماتے ہیں کہ معتبر تاریخ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام ابن کثیر آپ کی کتاب سیرت النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 کے اندر یہی قول اور یہی روایت موجود ہے۔ النعمۃ الکبریٰ العالم، اس کے صفحہ نمبر 20 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ امام ماوردی آپ کا بھی یہی قول ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام قسطلانی آپ کا بھی یہی مذہب، امام زرقانی آپ کا بھی یہی مذہب، اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کا بھی یہی مذہب اور موقف رہا۔ امام یوسف نبہانی آپ کا بھی یہی مذہب اور یہی موقف رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کتاب الحاوی للفتاوی ان کی جلد نمبر 1 المواہب اللدنیہ ہے۔ پھر نور الابصار صفحہ نمبر 13 اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی کے اندر 272 273 اور 274 کے اندر مکمل بحث کرنے کے بعد ابن کثیر نے بھی یہی ثابت کیا۔ اور میرے پاس المستدرک ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں، امام مسلم کے اساتذہ اور شیوخ کے اندر آتے ہیں۔ سیرت النبویہ امام یوسف الصالح الشافعی اس کی جلد نمبر 1، یہ تقریباً 40 کتابوں کے حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک اہم اور خاص مسئلے کی وضاحت پر آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں جس مسئلے پر ہماری گفتگو رہے گی وہ مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ عالم اسلام کے اندر بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے 12 ربیع الاول کو جلسے کا جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، پروگرام کیے جاتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس پر ایک بہت اہم اور خاص اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں بلکہ 12 ربیع الاول کو تو سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا۔ وصال کے دن آپ لوگ جشن کیوں مناتے ہیں؟ اس تعلق سے خلاصہ موضوع یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے عند الجمہور، یعنی جمہور ائمہ، فقہا، محدثین،
मुअर्रिखीन सब का इस पर इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है। इस ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू रहेगी दलाइल की रोशनी में, हवालाजात की रोशनी में। इस पर इख्तिसार और जामियत के साथ एक तहकीकी गुफ्तगू आपकी बारगाह में पेश करेंगे, जिससे ये वाज़े होगा कि 12 रबीउल अव्वल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है। सोमवार के दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, तो दिन पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अक्सर और जमहूर का इस पर इत्तेफाक है कि सोमवार के दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, जिसके लिए मुस्लिम शरीफ में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सोमवार के दिन रोजा रखा हुआ था। सहाबा ने अर्ज की तो आपने इरशाद फरमाया कि इस दिन मेरी पैदाइश, इस दिन मेरी विलादत हुई है, इसलिए मैं रोजा रखता हूं। तो बेशुमार ऐसी अहादीस मुबारका हैं जिनसे मुकम्मल ये वाज़े होता है कि सोमवार के दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है। और अब दूसरी बात यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत किस माह के अंदर हुई है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के अंदर हुई। बाज के नजदीक रमजान, बाज के नजदीक सफर का महीना, बाज के नजदीक अलग अलग आप मुअर्रिखीन ने इस पर तारीखें लिखी हैं। जमहूर मुअर्रिखीन और आइम्मा का इस पर भी यही इजमा है और जमहूर राजिह कौल यही है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के अंदर हुई। अब ये दो बातें तो बिल्कुल तय हैं। पहली बात तो ये कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत सोमवार के दिन हुई, और दूसरी बात ये कि रबीउल अव्वल के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। अब तीसरी और ख़ास बात कि जिस पर हमारी गुफ्तगू रहेगी वो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख में हुई है, यानी किस तारीख को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इस पर अलग अलग अकवाल हैं। बाज के यहाँ 2 रबीउल अव्वल, बाज के यहाँ 8 रबीउल अव्वल, बाज के यहाँ 9 रबीउल अव्वल, बाज के यहाँ 12 रबीउल अव्वल, बाज के यहाँ 14 रबीउल अव्वल, बाज के यहाँ 22 रबीउल अव्वल। यानी ये 7 रिवायतें हैं जिस पर मुअर्रिखीन ने लिखा, बाज ने यानी अलग अलग ने ये रिवायतें ली। कुछ के नजदीक 2 है, कुछ के नजदीक वगैरह, अला हाज़िल क़ियास अलग अलग सब ने तहकीक पेश की है। अब इन तारीखों के अंदर जामे तारीख कौन सी है, यानी जिस पर सबका इजमा है और जिस पर अक्सर गालिब अक्सरियत जिसके लिए मुत्तफिक है, वो तारीख कौन सी है। इसके लिए इसकी तायीद पर सबसे पहले मैं आपकी बारगाह में जो हवाला पेश कर रहा हूं वो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा रज़विया के अंदर इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा आप इसके ऊपर बहस करते हुए आपने मुकम्मल इसके ऊपर एक बाब कायम किया और उसके तहत गुफ्तगू की है। ये मेरे पास फतावा रज़विया है। फतावा रज़विया की ये 26वीं जिल्द है और 26वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 408 है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा आपसे सवाल किया गया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप किस दिन पैदा हुए। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी आप इरशाद फरमाते हैं, इस पर अकवाल नकल करते हुए फरमाया कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए, यानी पीर के दिन, सोमवार के दिन आपकी विलादत बासआदत हुई। इस पर आपने दलील सही मुस्लिम शरीफ से वो हदीस मुबारका रोजे वाली पेश की गई। फिर उसके बाद आगे दूसरा सवाल किया गया कि आपकी विलादत बासआदत किस माह के अंदर हुई। तो उसके लिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मशहूर ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत माह रबीउल अव्वल के अंदर हुई। यानी मशहूर ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल में पैदा हुए। अब उसके बाद फिर तीसरा सवाल आपसे किया गया, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा आपसे सवाल किया गया कि बाज लोग सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के लिए 9 रबीउल अव्वल के कायल हैं और फरमाते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को विलादत हुई, और बाज ने 8 रबीउल अव्वल, बाज 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, और बाज अलग अलग तारीखें। ये सवाल किया गया और फिर उससे आपसे पूछा गया
کہ جب 12 ربیع الاول آپ کا یوم وصال ہے، یعنی اس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن آپ کی ولادت نہیں ہوئی، تو پھر اس دن کو عید کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس پر جواب سنیے۔ امام اہل سنت جواب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقعت عظیمہ ہے، اور مشہور عند الجمہور، آگے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشہور عند الجمہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس پر پھر ایک سوال کیا گیا کہ علم حیت کے اعتبار سے اگر چاند کے اوپر گفتگو کی گئی اور علم حیت کا ذکر کیا گیا، یہ پوری تفصیل آپ فتاوی رضویہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر اس تاریخ کو بھی لے لیا جائے علم حیت کے اعتبار سے، تب تو 12 ربیع الاول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی نہیں آتا ہے۔ اس تاریخ کے اعتبار سے اگر ولادت نہیں آتی تو وصال بھی اس تاریخ کو نہیں آتا ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر پوری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، اور اس کے بعد جو اسلامی ممالک ہیں ان سب کے اندر، ہندوستان کے اندر اور مکہ اور مدینہ مکہ شریف کے اندر، سب جگہ عالم عرب کے اندر اگر کسی دن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور کسی تاریخ کو اگر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے تو وہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ پھر آگے اس پر بحث کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کے متعلق بھی مکمل تحقیق کر دی ہے، اور لاس پہ فرماتے ہیں بہرحال معترض کا یہ اعتراض بے معنی ہے، یعنی اس اعتراض کے اندر کوئی معنی نہیں ہے یہ کہنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، علم حیت کے اعتبار سے بھی نہیں اور باقی تاریخات کے اعتبار سے بھی نہیں۔ تو اس پورے قول کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے مکمل اس کا رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ جمہور اور مشہور یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ آپ ایک جگہ آگے چل کر کے فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 411 کا آپ مطالعہ کریں، صفحہ 411 کے اندر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ بعض کے ہاں 2 تاریخ ہے، بعض کے ہاں 8 تاریخ ہے، بعض کے ہاں 10 ہے، بعض کے ہاں 17 ہے، بعض کے ہاں 18 ہے، اور بعض کے ہاں 27 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 7 اقوال ہیں، اور 7 میں آپ فرماتے ہیں کہ معتبر تاریخ 12 ربیع الاول کو ہے، یعنی مکہ شریف کے اندر اسی تاریخ میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ کہ جہاں سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس جگہ پر تمام مکہ والے اسی تاریخ 12 ربیع الاول کو وہاں پہنچتے ہیں۔ المواہب اللدنیہ کے اندر، معارج النبوہ کے اندر امام قسطلانی نے لکھا، ان سب کے حوالہ جات کے بعد اعلیٰ حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی ہے۔ پھر آگے جا کر کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ صفحہ 412 کے اندر فرماتے ہیں، المواہب اللدنیہ اور امام ابن کثیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہی قول اور یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یعنی اب یہ خلاصہ کلام یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جس بات پر اجماع ہے، وہ اسی بات پر اجماع ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، اور اسی قول کو آپ نے ترجیح بھی دی ہے۔ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ 12 کے قائل نہیں تھے، 12 ربیع الاول کو یوم ولادت نہیں مانتے تھے، باقی تاریخوں کو مانتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو نہ پڑھنے کی وجہ ہے۔ آپ فتاوی رضویہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت اسی کے قائل ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب اس پر ہم یہی قول اور یہی موقف کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، سب سے پہلے سیرت ابن اسحاق کے اندر، سیرت ابن اسحاق کے اندر یہی روایت اور یہی قول موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر، تاریخ طبری جلد نمبر 2 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394 کے اندر یہی موجود ہے۔ معارج النبوہ جلد اول صفحہ 37 کے اندر موجود ہے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 18 کے اندر موجود ہے۔ شواہد النبوہ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کی کتاب
آپ بھی اسی قول کے قائل ہیں اور آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو معارج النبوہ شواہد النبوہ کے اندر صفحہ 52 کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام ابن کثیر آپ کی کتاب سیرت النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 کے اندر یہی قول اور یہی روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر تلخیص المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 کے اندر موجود ہے۔ الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 کے اندر موجود ہے۔ سبیل الہدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 کے اندر موجود ہے۔ النعمت الکبری العالم اس کے صفحہ نمبر 20 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ دلائل النبوہ امام بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیرت النبویہ ابن حبان کی صفحہ نمبر 33 کے اندر یہی روایت موجود ہے۔ ماوردی آپ کا بھی یہی قول ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام قسطلانی آپ کا بھی یہی مذہب، امام زرقانی آپ کا بھی یہی مذہب، اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کا بھی یہی مذہب اور موقف رہا۔ امام یوسف نبہانی آپ کا بھی یہی مذہب اور یہی موقف رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ امام ناصر الدمشقی جامع الآثار کے اندر فرماتے ہیں سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول۔ الوفا کے اندر امام ابن جوزی جلد نمبر 1 صفحہ 155 کے اندر یہی روایت لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابن کثیر صفحہ 70 کے اندر لاتے ہیں۔ ناصر الدین البانی آپ نے بھی اس کو سیرت النبویہ کے اندر لائے ہیں صفحہ 12 کے اندر کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کچھ حوالہ جات ہم نے جمع کیے اور کچھ اور آپ کے بارگاہ میں مزید ہم پیش کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب الحاوی للفتاوی ان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ کا یہی مذہب اور یہی موقف۔ یہ میرے پاس المواہب اللدنیہ ہے امام قسطلانی کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 کے اندر یہی موقف موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر نور الابصار اس کے صفحہ نمبر نور الابصار صفحہ نمبر 13 اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی اس کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 273 کے اندر 272 273 اور 274 کے اندر مکمل بحث کرنے کے بعد ابن کثیر نے بھی یہی ثابت کیا اور آپ کا بھی یہی مذہب اور یہی موقف ہے اور اسی کو آپ نے ترجیح دی کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس المستدرک ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں امام مسلم کے اساتذہ اور شیوخ کے اندر آتے ہیں۔ المستدرک امام حاکم نیشاپوری آپ نے بھی یہی روایت لی ہے۔ اور یہ المستدرک جلد نمبر 3 اور اس میں حدیث نمبر 4182 کے بعد یہ میرے پاس کتاب سیرت کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے سیرت النبویہ امام یوسف الصالح الشافعی اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 294 اور 295 موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مکمل بحث کی اور اس کے بعد یہی ثابت کیا۔ یہ تقریباً 40 کتابوں کے حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے اور بالکل اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مصطفیٰ منایا جائے، بڑے خوشی اور مسرت کے ساتھ اس دن کو منایا جائے، خوب جشن کیا جائے، خوب خوشیاں کی جائیں۔ اور یہ دن عید کا، ساری عیدیں جس عید پر قربان وہ عید ربیع الاول کی ہے، 12 ربیع الاول کو ہے، انہیں اس دن سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور وصال کے تعلق سے رہی بات، وصال کے تعلق سے اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اکثر ائمہ اور محدثین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہے، ولادت بھی 12 کو ہے اور وصال بھی 12 کو ہے۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام کا وصال نہیں ہے، وہ بعض کے اقوال ہیں۔ بہرحال جمہور کا اس پر اتفاق اور اجماع ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔